لیکن پھر میں دوہرا رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جھوٹی ہے یا گھڑی ہوئی ہے. اس کے لیے لفظ موضوع کا، حدیث موضوع، وہ گھڑی ہوئی جس کو کہ محدثین نے سوچ سمجھ کر جو ہے وہ موضوع قرار دیا. اب ایک خاص لفظ کی طرف میں آ رہا ہوں، اربعین، چونکہ ہمیں اربعین نووی کا مطالعہ کرنا ہے. حضور کی ایک حدیث ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے. حالانکہ نوٹ کیجئے اس حدیث کے راویوں میں صحابہ کے نام آتے ہیں، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس ابن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اتنے صحابہ سے شروع ہوئی، لیکن آگے لنک ٹوٹ رہے. کہیں تابعی کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں تبع تابعین کے لیول پر بات نہیں بن رہی، کہیں کوئی راوی آ گیا ہے بیچ میں کہ جو قابل اعتماد نہیں ہے، جس کی سیرت و کردار یا جس کے بارے میں شک ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں رہا تھا، تو یہ کہیں آ گیا، رکھنا پڑ گیا، لہذا وہ ضعیف تو رہے گی. لیکن اتنے صحابہ سے روایت ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر بہت توجہ دی ہے علماء کرام نے. 50 سے زیادہ کتابیں. اب وہ حدیث کیا ہے وہ میں پہلے آپ کو سنا دوں. حدیث کا متن اب بتا رہا ہوں میں آپ کو. من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثہ اللہ یوم القیامت من زمرۃ الفقہاء والعلماء. حدیث کا ایک مجموعہ ہے کنز العمال، اس میں ضعیف احادیث بھی ہے، صحیح احادیث بھی ہے. کنز العمال، اس میں یہ حدیث موجود ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا صحابہ میں سے اتنے صحابہ کے نام میں نے آپ کو لے دیے، یہ سب کے سب فقہاء صحابہ میں سے، بہت چوٹی کے صحابہ میں سے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی روایت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، سارا دار و مدار روایت پر ہے. اسی کے اوپر معاملہ جو ہے حدیث کا مقام و مرتبہ متعین ہوگا. ترجمہ کیا ہے؟ جس شخص نے بھی میری امت کے لیے یا میری امت کی حفاظت کے لیے، اس کے دین و شریعت کی حفاظت کے لیے میری 40 حدیثیں حفظ کی، دین کے معاملے میں 40 حدیثیں حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا قیامت کے دن من زمرۃ الفقہاء، فقہاء میں، والعلماء، اور علماء میں. جس شخص نے بھی میری امت کے دینی معاملات سے متعلق میری 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا. اب میں لفظ حفظ کیوں کا تم بول رہا ہوں، یاد کرنا میں نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ ہے حفظ کر لیا. اس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا فقہاء کے گروہ میں اور علماء کے گروہ میں. ایک روایت میں آیا ہے بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ اسے اٹھائے گا اس حیثیت میں کہ وہ فقیہ اور عالم شمار ہو. حضرت ابو الدرداء کی روایت میں ہے وَكُنْتَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا. حضور فرما رہے ہیں اس شخص کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بھی ہوں گا اور شفاعت کرنے والا بھی ہوں گا اور گواہی دینے والا بھی ہوں گا اس کے حق میں. حضرت ابن مسعود کی روایت میں ہے اس سے کہا جائے گا قیل له ادخل من ای ابواب الجنت شئت، تم جنت کے جن دروازوں میں سے جس دروازے میں چاہو داخل ہو جاؤ. اور فی روایت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اس شخص کا نام لکھ لیا جائے گا علماء کی فہرست میں، اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میدان حشر میں لایا جائے گا شہداء کے ساتھ. یہ میں نے حدیث کا آپ کو متن جو ہے، ایک تو بہت جو مشہور متن ہے پہلے وہ سنایا ہے، اور پھر مختلف راوی صحابہ کی طرف سے جو روایت ہو کر آئی ہے تو اس میں تھوڑا تھوڑا جو فرق آیا ہے وہ میں نے سنا دیا. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ میں نے حفظ کے لفظ کو اس حدیث کے ترجمے میں کیوں برقرار رکھا. دیکھیے حفظ کا ایک عجیب تصور تو ہمارے ہاں ہے. قرآن کا حافظ ہے، مفہوم جانتا ہی نہیں، یہ کیسا حافظ ہے؟ یہ تو نام کا حافظ ہے. صحابہ کرام میں اگر کوئی صرف حفظ کرتا تھا تب بھی چونکہ عربی اپنی زبان سے مفہوم جانتا تھا،
تو قرآن مجید کے متن کو اور اس کے مفہوم کو دونوں کو یاد کرنا اور ذہن میں رکھنا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر الاتقان فی علوم القرآن کے اندر ایک روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو جب تک اس کے علم اور عمل دونوں کو حاصل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اب نوٹ کیا آپ نے؟ علم اور عمل، الفاظ ہی نہیں، علم بھی، یعنی 3 چیزیں اب جمع کیجئے۔ الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جائے، علم ان کے ذہن میں آ جائے، اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن جائے۔ 3 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ حافظ کہلائے گا۔ اب اس اعتبار سے اس حفظ کے لفظ کو یہاں اپلائی کیجیے۔ جس شخص نے امور دینیہ سے متعلق میری 40 حدیثیں حفظ کی، میں نے اسی لیے پھر لفظ یوں کہ تو برقرار رکھا، یعنی اس کے الفاظ بھی یاد کر لیے، وہ اس کے حافظے میں آ گئے، اس کا علم بھی سمجھ لیا، وہ اس کے ذہن میں آ گیا، اس پر عمل بھی کیا، وہ اس کی سیرت و کردار کا جز بن گیا۔ اس لیے کہ اسی معنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا، کچھ تابعی حضرات جمع ہوئے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسی حسرت ہوگی تابعین کو، کہ جیسے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اگر ہم بھی چند سال پہلے دنیا میں آ جاتے تو حضور کی صحبت سے مستفید ہوتے، تو جتنا معاملہ قریب کا وہ حسرت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارا تو فصل 1400 برس کا ہے، تو اس طرح کا کوئی تصور ہی دن میں نہیں آ سکتا، لیکن جن کا فصل اتنا ہی تھا تو ان کی تو صورت وہی ہوگی کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ تو اگر ہم ذرا پہلے آ گئے ہوتے تو ہم حضور کی صحبت سے اور آپ کی دیدار سے ہم مشرف ہوتے۔ تو حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ تابعی آئے کہ ہمیں حضور کی سیرت سنائیے۔ اب عجیب بات دیکھیے، حضرت عائشہ نے پلٹ کر سوال کیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، ام المومنین قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کی بات کی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، اور یہ جان لیجیے ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقہا میں حضرت عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی قرآن متلو ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، الفاظ اور حروف کی شکل میں تمہارے سامنے، وہ قرآن مجسم تھے۔ قرآن ان کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا، قرآن ان کی پوری شخصیت اس کا جزو لازم بن گیا تھا، تو کھانا خلق اور قرآن۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جب آپ پڑھیں گے تو بہت سی صورتیں جو ہے وہ تو معلوم ہوتا سیرت کے ابواب ہیں۔ سورہ انفال پڑھیے، یہ غزوہ بدر کا بیان ہے، شروع سے آخر تک۔ یہ ایک باب ہے سیرت النبی کا۔ آل عمران کا بڑا حصہ جو ہے وہ غزوہ احد پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کا بڑا حصہ جو ہے غزوہ تبوک سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے بھی سیرت بنتی ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس مفہوم جو ہے بہت مختلف ہے کہ قرآن کی جملہ تعلیمات اس کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم قرآن پڑھو، اسی کے آئینے میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پر اجماع ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کے ساتھ اشتغال جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ دلچسپی، اس کے ساتھ معاملہ، اس کا پڑھنا پڑھانا، 50 سے زیادہ ائمہ دین اور علماء نے ان کا مجموعے 40 حدیثوں کے اپنے مرتب کیے۔
لہذا یہ کیٹیگری بن گئی الاربعون، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں فلاں کی، 40 حدیثیں شاہ ولی